الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا. یہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 50. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ قوم عاد کی طرف، أَخَاهُمْ هُودًا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قالا انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افترا باندھنے والے. یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی معاوضے کا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑے گا تمہارے اوپر آسمان کو بارش برسانے والا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کرے گا تمہارے لیے قوت کو تمہاری قوت کے ساتھ، تمہاری طاقت زیادہ ہوگی اور اولاد ہوگی تمہاری. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم جرم کرتے ہوئے. قالو، کہا انہوں نے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے ہو. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے. یہ بالکل ویسا ہی ہے نا، دوپہر کے وقت ایک آدمی باہر سین میں کھڑا ہو کر کہے آج سورج طلوع نہیں ہو. بالکل ویسا ہی ہے. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو. عن قولک، تیری بات کی وجہ سے، تیری نہیں مانتے ہم. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں. سیدھا ٹکا کے منہ پر جواب دے دیا. ان نقول، ہم نہیں کہتے، الا اطراک بعض آلہتنا بسوء، مگر یہ کہ تکلیف پہنچائی ہے تجھے ہمارے خداؤں میں سے بعض نے. قال، فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو. واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ. انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. من دونہ، اللہ کے علاوہ. فکیدونی جمیعا، تم سب کر لو تدبیر میرے خلاف، جتنی چاہو میرے خلاف تدبیریں کر لو. ثم لا تنظرون، پھر تم مہلت بھی نہ دو مجھے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی جاندار، الا آخذ بناصیتها، مگر وہ پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو سیدھا راستہ دکھانے والا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. لکھیے، آج آپ نے پڑھا آیت نمبر 50 تا آیت نمبر 56. اس سے پہلے 2 رکوعوں میں
نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے واقعہ کو بیان کیا، قوم کی غرقابی کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کو تو اللہ نے سیلاب میں غرق کر دیا، سیلاب میں چلے گئے، غرق ہو گئے، سارے سب ہستی سے نیست و نابود ہو گئے۔ وہ سارا تذکرہ آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی وہ ہے قوم ہود۔ اور یاد رکھیے گا، ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً نہیں دیتے، جبراً ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ارادہ رکھتا ہے۔ اقبال نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ خود نہیں کرتے۔ خود ارادہ ہوگا تو اللہ حالت بدلیں گے۔ اس لیے نیکی کا ارادہ پیدا کیا کریں، اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں۔ نیکی کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی کرنے کی توفیق بھی دیں گے۔ اب ایک آدمی کا جذبہ ہے، ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ حج کروں گا، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ارادہ ہی نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، نہیں جا سکتا۔ تو مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل اپنی توحید کو بیان کیا، پھر اپنے پیغمبر آخر الزمان کو تسلی دی اور صبر کا قانون سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بعض سابقہ انبیاء کا ذکر بھی کیا، اور سورت موسوم ہی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آج کے سبق میں حضرت ہود علیہ السلام ہی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم کی نافرمانی اور کفر اور شرک کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کا حشر بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت ناک سزا دی تھی۔ پہلے نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا ذکر کیا، تو بعد میں آنے والی قوم قوم ہود ہے، اسی مناسبت سے اب قوم ہود کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی خوب دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے اس دعوت سے کوئی فائدہ نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نزول قرآن اور بعد کے زمانے والے لوگوں کی روایت عبرت بنا دیا، اور وہ آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ چونکہ اس آیت کا تفسیر نوح علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدائی آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، تو فرمایا ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد کون لوگ تھے؟ پرانی قوموں میں سے مشہور قوم ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس قوم کا ذکر ہوا ہے۔ یہ قوم سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے، تو اسی لیے قوم کا بھائی کہا۔ بھائی اسی لیے کہا کہ وہ قوم کے ایک فرد تھے بس۔ تو یاد رکھیں، ایک تو بھائی ہوتے ہیں نا نسبی بھائی، ایک ہوتے دینی بھائی، ایک ہوتا ہے برادری کا بھائی۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے نا، جس طرح ایک ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، باقی مذاہب بھی رہتے ہیں، تو کہتے ہیں برادران وطن، تو برادران وطن میں سارے شامل ہیں گے نہیں؟ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ ورنہ تو المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہے۔ لیکن
لیکن یہ کہ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں اس اعتبار سے بھائی کہا گیا۔ یہ ان کا جو علاقہ تھا قوم ہود کا، عاد چونکہ نوح علیہ السلام کا پڑپوتا ہے، عاد سام کا بیٹا ہے نا، سام کے بیٹے کا بیٹا، عاد بن ارم بن سام بن نوح، عاد بن ارم بن سام بن نوح، سام نہیں لکھنا، سام سین الف میم۔ اس سے آگے نسل چلی اس قوم کے علاقے کے متعلق تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف نجران کا علاقہ ہے، دوسری طرف عمان ہے، تیسری طرف مغربی یمن ہے، چوتھی طرف خضرہ موت ہے، اس کے درمیان کا علاقہ ہے قوم عاد کا۔ آج کل کے جغرافیہ میں یہ علاقہ تقریباً خالی ہے، اس کو دہما بھی کہتے ہیں، ریت والا علاقہ ہے، صحرا ہے۔ بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے طاقتور۔ سورہ حامیم سجدہ میں من اشد منا قوہ، کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا بانگ دعوے تھے ان کے، بڑے متکبر تھے۔ سورہ شعراء میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد والی قوموں میں پائی جانے والی کفر و شرک کی بیماری قوم عاد میں بھی پائی جاتی تھی۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اس قوم سے تھا۔ اور میں نے آپ کو اس کا حدود عربہ بھی بتا دیا، چونکہ یہ قوم جنوبی عرب میں یمن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں آباد تھی، خلیج فارس کے بہت بڑے حصے پر یہ آباد تھی، دوسری طرف پھر مصر تک ان کو اقتدار حاصل تھا۔ بہرحال پایا تخت ان کا یمن تھا۔ عادی، عاد سے عادی ہے، عربی زبان میں عادی کسی پرانی چیز کو کہتے ہیں، اور زمین کی طرف عاد لفظ بنجر زمین، تو یہ پرانے لوگ تھے اس لیے ان کا نام عاد پڑ گیا، یہ بات بھی ہے۔ اور بعض نے عاد اس فرد کا نام تھا، اس کی طرف نسبت کر کے قوم عاد ہے۔ تقریباً مختلف روایات ہیں اس پر کہ ان کا زمانہ عروج کون سا ہے، تو اس کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 200 سال بعد اس قوم کو عروج ملا، لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں لگتی۔ ان کا زمانہ عروج نوح علیہ السلام کے 900 سال بعد بتاتے ہیں بعض حضرات۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، امام جلال الدین سیوطی بڑے مایہ ناز مصنف گزرے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، 500 کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں تفسیر، حدیث، تاریخ اور بہت سارے فنون پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں ہود علیہ السلام کی بعثت مصر بادشاہ کے زمانے میں ہوئی۔ مصر ابن بیسر، یہ بادشاہ طوفان نوح کے 2600 سال بعد برسر اقتدار تھا، اور اس کا زمانہ حکومت 480 سال رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال تھی، یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، باقی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایک سابی دور گزرا ہے جس کے 4 مشہور اصول توحید، طہارت، نماز اور روزہ تھے۔ ابتدا میں یہ مذہب ٹھیک تھا سابی، بعد میں لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ امام الہمام جو ہمارے شجرہ سند میں بھی آتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اصل مذہب تو سارے ہی ٹھیک تھے، یہاں تک کہ زرتشت مذہب بھی ٹھیک تھا، لیکن بعد میں مجوسیوں نے اس کو بگاڑ کر ستارہ پرستی کی طرف موڑ دیا۔ یہود و نصارہ کا بھی یہ حال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ٹھیک مذہب پہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کے زمانے میں عیسائی نصارہ ٹھیک مذہب پہ تھے۔
اسی طرح صابی مذہب یہ بھی مسخ ہو گیا، اس کو بالکل مسخ کر دیا گیا۔ یہودیت بھی مسخ ہو گئی، نصرانیت بھی مسخ ہو گئی، شکل ہی بگاڑ دی، مسائل ہی بدل دیا، عقائد ہی بدل دیے۔ رات مغرب کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ دفتر میں ایک بندہ ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ادھر وہ کہتا ہے کہ یہودی بھی سارے اور آج کے عیسائی بھی جتنے بھی سارے جنتی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو جناب والا اچھی طرح بات سمجھ لیجئے، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، لیکن کون سے؟ وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے تھے، وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تک زمانہ تھا اس زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے رہے، جنت میں جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہر نبی کے زمانے کی ان کی امت جنت میں جائے گی جنہوں نے نبی کی بات کو مانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلے ادیان سارے کے سارے ختم۔ اب جو بھی آدمی ہے، چاہے وہ شخص کوئی ایسا ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی وہ سجدے میں گزار دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے، وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان شریعتوں پر اگر کوئی چلے بھی تو وہ کامیاب نہیں ہے، اس لیے وہ منسوخ ہو گئی، اب وہ نہیں چلتی ہیں۔ اب وہ سکہ چلنے والا، اچھا آپ کے پاس کوئی آج سے 50 سال پہلے کی پیسے آ جائیں جس پر پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی مہر بھی لگی ہو، گورنر صاحب کا دستخط بھی ہوا، لے کر دکان والے کے پاس چلے جائیں، بھائی اس کی مجھے چینی دے دیں، دے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ بھائی پاکستان کے پیسے ہیں، چلتے نہیں رہے لوگ، اس پر ہمارے آباء و اجداد اس پر لیتے دیتے رہے، بھائی آپ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ آپ کا دماغ خراب ہے بھائی، یہ اب منسوخ ہو گئے ہیں، یہ اب نہیں چلتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پہلے تو ان شریعتوں کا کوئی اصل وجود ہی آج کے زمانے میں باقی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانوں میں آج سے ہزارہ سال پہلے وہ مسخ ہو چکا تھا۔ بالفرض اگر ان کو اصل وجود اپنی شریعت کا آج مل بھی جائے، اس پر وہ مکمل طور پر 100% عمل کریں، تب بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی شریعت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صابی مذہب چلتا رہا، پھر آپ کے زمانے میں توحید کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی توحید خالص ختم ہو گئی تھی۔ گزشتہ 500 سال میں دین کا حلیہ بگڑ چکا تھا، توحید کا تصور 1% بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کے زمانے بعثت میں توحید کا تصور رکھنے والے چند آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، ورنہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ امام شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مصر کے بہت پرانے زمانے کے بنے ہوئے کچھ کنارے ہیں، کچھ مینار وغیرہ، جن میں قوم عاد کا زمانہ بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 مینار تو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، اور ان کے نیچے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور باقی میناروں کے نیچے فرعین کی قبور ہیں، یعنی جو مصر کے فرعون ہوتے تھے۔ یہ سہ گوشہ مینار بڑے بڑے پتھر جوڑ کر نہایت پر پیٹ طریقے سے بنا دیے گئے تھے۔ 6500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ مینار اپنی اصلی شکل میں قائم رہے۔ آج کے انسان انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے وزنی پتھر ایک دوسرے کے اوپر کن ذرائع کے ساتھ رکھے گئے۔ اس وقت کوئی مشین بھی نہیں تھی یا کوئی کرین بھی نہیں تھی کہ اس کے ذریعے سے اتنے بڑے 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 پتھر اوپر جوڑ دیے گئے۔ عجیب و غریب یہ عمارتیں اور مینار بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مینار 400 فٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے۔ بڑے بڑے پتھر، جیسے آج کل بڑی بڑی کرینیں اٹھا کر چاول کے ساتھ اٹھا کر رکھے جاتے ہیں، انہوں نے اٹھا کر خود رکھے ہیں۔ ایسی پہلوان قوم تھی۔ قوم عاد کا مسکن عرب کا علاقہ ہے، وادی دہنا، جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں ہزاروں میل کا ان کا خطہ ہے، بے آباد ریگستان ہے یہ۔ جب وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے طوفان آ جاتے ہیں، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں وہاں پر، پہاڑوں جتنے ٹیلے وہاں پر نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹیلا منتقل ہو جاتے ہیں ہوا کے ساتھ۔
اللہ اکبر. پھر ان کی زد میں آنے والے قافلے نیچے آ جاتے ہیں، اونٹوں کی اونٹ نیچے آ جاتے ہیں، ساز و سامان نیچے دب جاتا ہے. تو قوم عاد یہیں پر آباد تھی. قوم عاد کے لوگ بڑی بڑی عمارات کی تعمیر کرتے تھے. ان کا بنایا ہوا ایک ایک مکان 7 منزلہ ہوتا تھا اس زمانے میں. ہر منزل کے درمیان 40 گز کی مسافت ہوتی تھی. اس قسم کے بعض عمارات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک موجود رہی ہیں. بہرحال یہی قوم عاد تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. تو میں نے عرض کر دیا کہ یہاں پر اخوت سے مراد حقیقی بھائی نہیں ہے جو نسل اور خاندان کے اعتبار سے ہوں. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک دین کی پیروکار ہونے کی وجہ سے بھائی ہوتے ہیں. جیسے مومن سارے آپس میں بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی. اس لیے اگر ایک مومن خود کو دوسرے سے برتر سمجھتے تو شیطان ہے. اس لیے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، کوئی اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے. پھر زبان کے لحاظ سے بھی اخوت ہوتی ہے. ہم زبان میں بھائی ہوتے ہیں، جیسے ہم زبان ہے سارے بھائی ہیں. پنجابی سارے بھائی ہو گئے بھائی، زبان کے اعتبار سے بھائی ہیں نا، زبان ہے کیا. پٹھان زبان کے اعتبار سے بھائی ہیں، بلوچی زبان کے اعتبار سے بھائی ہیں. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. وطن کے اعتبار سے ایک ملک کے باشندے تو رشتے اخوت میں منسلک ہو جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کا کوئی آدمی باہر امریکہ میں کسی کو مل جائے، یہ بھی پاکستانی بھائی، ہمارا پاکستانی بھائی ہے کہ ہمارا ملک کا بندہ ہے. پاسپورٹس وغیرہ پر بھی شہریت درج کی جاتی ہے. تو یہاں پر ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی نسلی اعتبار سے کہا گیا ہے. آپ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک علاقائی وجہ بھی ہے، نسلی وجہ بھی ہے. اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ساری قوم کافر تھی، لیکن خاندان تو وہی تھا. تو اس دینی تفاوت کے باوجود وہ نسلی اعتبار سے بھائی تھے. یہاں دیکھیں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاندان ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اب ایک ہی خاندان میں کوئی رافضی، کوئی مرزائی یا کوئی مسلمان ہے، پیچھے دادا پردادا ایک ہی ہے، تو ایسے ہو جاتے ہیں. تو یہ نسلی اخوت بھی ہے اور علاقائی بھی ہے، لسانی لحاظ سے بھی ہے. تو فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی، سمجھایا. انہیں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں محفوظ کر کے آپ تک بھی پہنچا دیا. آپ بھی سنیں، آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکلیں دور کرنے والا، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا، کوئی قادر مطلق، کوئی علیم کل، کوئی حمدان، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. سورۃ اعراف کی آیت کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. کوئی بیماری سے شفا دینے والا اللہ کے سوا نہیں ہے، رزق میں برکت دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا یہ بتوں کے آگے جھک رہے ہو، ان کو معبود اور الہ اور خدا سمجھ بیٹھے ہو، یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا لب لباب یہی تھا، اور ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی سبق دیا کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی. ان انتم الا مفترون، تم تو افطرا باندھنے والے ہو، اللہ کے علاوہ اپنی حاجات دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہو، تو اللہ پر افطرا باندھتے ہو تم. فتعالى اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں. جتنے اختیارات اللہ کے پاس کسی کے پاس نہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنی اس تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی،
میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے کام کی مزدوری وہی دے گا، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس کا اجر و ثواب اسی کے ذمہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تھی نا۔ اور ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے سامنے توبہ کرو۔ استغفار صابن کی طرح میل کو چیل کو صاف کرتا ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے سرف میں ڈالے، صابن میں ڈالے، صاف۔ تو روح میلی ہو جائے، دل میلا ہو جائے، استغفار کریں، صاف۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر لوگ وہی ہیں جو معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں کئی بار اپنی زبان مبارک سے استغفار کے کلمات ادا فرماتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ حدیث ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، غلطی ہو جائے تو اس کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ مومن کی 7 منزلوں میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ 7 منزل مومن کی پتہ ہے کون سی ہے؟ جی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ 7 منزلیں ہیں مومن کی، تو ان میں پہلی منزل التائبون ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کو کم کرنے والے، گناہوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ہے مومن۔ یہ ہے مومن کی 7 منزلیں۔ تو فرمایا بھئی پیدا تمہیں اللہ نے کیا تو عبادت بھی اس کی کرو، عبادت بھی اسی کی کرو۔ قید سالی آ گئی تھی ان پر، قید سالی آ گئی تھی، تو ابتدا حضرت ہود علیہ السلام نے اسی سے کی۔ فرمایا استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، کفر اور شرک سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی بندگی کرو، عبادت کرو، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑے گا تمہارے اوپر آسمان کو بارش برسانے والا، لگاتار بارش ہوگی۔ کچھ تو خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے نا تو ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، نہ ہو بارش، نہ ہو، ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے، لیکن تیرا کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہے ضد۔ 3 سال تک مسلسل بارش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بادل کا ٹکڑا نظر آیا، بڑے خوش ہوئے، بنگڑے ڈالے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، اس روایت میں ہے کہ بادل سے آواز آئی، جب بادل آئے نا سارے نیچے جمع ہوئے کہ ابھی ہمارے اوپر بارش ہے۔ 3 سال کسی علاقے میں بارش نہ ہو، آپ خود اندازہ لگا لیجیے ابھی گرم علاقہ کیا حال ہوگا۔ آواز آئی رمادن رمادن لا تذر من عاد، ان کو راکھ کر اور خاک کر کے رکھ، اور عاد کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑ۔ لیکن انہوں نے اس بات سے کوئی سبق نہ لیا۔ بادل جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے ایسی تند و تیز ہوا آئی، ان کو اٹھا کر زمین میں دے مارا، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہیں لمبے لمبے قد والے جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، عام سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بھئی اللہ تو ہے نا، اس سے طاقتور کون ہے؟ اٹھا کر ہوا نے میلوں دور ایک ایک لاش کو پھینک دیا۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ کھجور کو تنے سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہو، اس ہوا نے ایسے ان کو اٹھا کے پٹک دیا، اٹھا کے چوٹی کے بل، سر کے بل زمین پر دے مارتی تھی وہ ہوا، ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سب کو تباہ اور برباد کیا۔ حالانکہ ہوا انسان کی حیات کا ذریعہ ہے،
پانی انسان کی زندگی کا ذریعہ اور قوم لوط کو پانی میں غرق کر دیا. تو جب وہ چاہے تو جو چیز زندگی کا ذریعہ ہے وہی ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے. وہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. درخت اور پودے بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. حضور علیہ السلام نے کہا بھائی توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور زیادہ کرے گا تمہارے لیے قوت کو تمہاری قوت کے ساتھ. جو پہلے کچھ ہو چکا بس مزید بھی اللہ تمہیں دے گا, جو ہے وہ بھی رہے گا. بارشیں ہوں گی, فصلیں آئیں گی, پھل آئیں گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, نہ پھرو تم جرم کرتے ہوئے, آگ سے پشت نہ پھیرو. قالو, کہنے لگے, یا ہود, اے ہود, ما جئتنا ببینہ, آپ کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں لائے. بھائی واضح دلیل اور کیا ہوگی اس سے؟ کہتے ہمیں تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پر استغفار کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے. مفسرین نے لکھا ہے جب اس قوم نے نافرمانی کی 3 سال بارش بند رہی. اس عرصے میں عورتیں بانجھ ہو گئیں, کوئی بچہ پیدا نہ ہوا. داؤد علیہ السلام نے فرمایا لوگوں استغفار کرو, توبہ کرو, جس کے نتیجے میں اللہ بارش بھی برسائے گا, فصل بھی آ جائیں گے, کسالی بھی ختم ہو جائے گی, اور قوت پر قوت ملے گی, تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا اور اولاد ہوگی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور زمین پر مجرم بن کے نہ پھرو. تو یاد رکھیے گا یہ بہت جامع آیت ہے. اللہ اکبر. بارش نہ ہوتی ہو استغفار کی کثرت کیجیے. فصل باغات پھل نہیں دیتے, رزق کی برکت نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, میرا باغ پھل نہیں دیتا, پھل لگ جائے, کوئی وظیفہ بتا دیں. آرند فرمایا بھائی استغفار کرو کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, وظیفہ بتا دیا, چلا گیا. ایک اور آدمی آیا, حضرت گرمی بہت ہے, دعا کریں بارش ہو جائے. فرمایا بھائی استغفار کرو. وظیفہ بتا دیں. فرمایا استغفار کرو, یہی وظیفہ ہے. ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا رزق کی بہت کمی ہے, غریب آدمی ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. فرمایا استغفار کرو. ایک اور آدمی آیا, کہنے لگا اولاد نرینہ نہیں ہے, حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں بیٹا ہو جائے. فرمایا استغفار کرو. بعد میں کسی متعلقین میں سے جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے, سائل کوئی بھی آتا ہے جو بھی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں استغفار کرو, یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بھائی قرآن کریم میں نہیں پڑھا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن خود کہہ رہا ہے استغفار کرنے سے کیا ہوگا, بارش آئے گی, رزق میں برکت بھی ہوگی, پھل بھی لگیں گے, گناہ بھی معاف ہوں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال کم ہے تو مال بھی ملے گا, اولاد نہیں ہے تو بنین بیٹے بھی ملیں گے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو استغفار کی کثرت ہر اللہ کی ہر نعمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. جو کثرت سے استغفار کرے گا رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی. بہرحال کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ, تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, اور نہیں ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے. انبیاء کتنے پیارے الفاظ میں سمجھاتے ہیں. یا قوم, اے میری قوم, اے میری قوم, تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آتی, لیکن ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھو. تم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور نہ ہی ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے, بلکہ آگے سے الٹی باتیں کرتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء, ہم نہیں کہتے مگر تکلیف پہنچائیے تجھے ہمارے خداؤں میں سے بعض نے. یہ جو آپ بے کی باتیں کر رہے ہیں نئے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے ہود, ہمارے معبودوں کی تمہیں نظر لگ گئی ہے, ہمارے معبودوں نے تمہارا دماغ پاگل کر دیا ہے. یہ ہمارے بت ہیں نا جو بت, انہوں نے تجھے دیوانہ کر دیا, تیری مت ماری گئی ہے, اس لیے اب تجھے سمجھ کچھ نہیں آتا اور تو ادھر ادھر کی بے کی باتیں کرتا ہے. معاذ اللہ, استغفر.
پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کی وجہ سے تمہارا یہ عشر ہو گیا. پیغمبر توحید کی دعوت دیتے کہ تم پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. توحید کی دعوت دینا پاگلوں کی باتیں ہیں یا عقل مند کی بات ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ دعوت دیتے نہ غمی دیتے نہ خوشی دیتے، جا کے دعوت دیتے، لوگ کہتے ہیں پاگل. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں جو شرک کرتے ہیں. جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرائے ہوئے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. من دونی ہی، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، فقیدونی جميعا، تم سارے جمع ہو کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرنا چاہو تو کر لو، لیکن میرا کچھ بگاڑ سکتے نہیں. جس کے ساتھ اللہ ہو پوری دنیا زور لگا لے اس کو مغلوب نہیں کر سکتے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تھوڑے سے آدمی تھے ہود علیہ السلام کے ساتھ. آنکھ والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. کوئی یہ دیکھیے ہمارا مجمع بڑا ہے، ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، تو خدا کے بندو اگر یہ اصول بتا دیا جائے تو فرعون کے ساتھ بھی لوگ بڑے زیادہ تھے، قارون کے ساتھ بھی لوگ زیادہ تھے، نمرود کے ساتھ بھی لوگ زیادہ تھے. ابراہیم بیچارے تو اکیلے اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر وہاں سے جا رہے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں ساتھ. نوح علیہ السلام کی قوم ہزاروں میں ہے، نوح علیہ السلام 80-82 آدمی لے کے آ رہے ہیں. تو زیادہ ہونا، کثرت کا ہونا حق پہ ہونے کی علامت نہیں ہے. آج کا جو بعض لوگوں نے ڈرامہ رچائے ہوئی ہے فلاں پارٹی کے ساتھ لوگ زیادہ معلوم ہوا پہ، نہیں بابا، زیادہ ہونا حق پہ ہونے کی علامت نہیں ہوتی. حق پہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شریعت پر چل رہا، وہ اللہ کی مان رہے ہیں یا نہیں رہے. یہ دیکھیے ایک موقع پر مکہ والوں نے کہا لوگوں سے رائے لے لیتے ہیں، جس طرف لوگ زیادہ ہوں ان کی بات مان لینی چاہیے. اللہ نے فرمایا اکثریت کی بات نہیں ماننی. اکثریت کس کی ہوتی ہے؟ گمراہوں کی. ہر زمانے میں اکثریت کس کی ہے؟ پارک میں دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں دیکھیں کتنے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہاں پر میچ لگو وہاں پر دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں. کوئی دینی بیان ہو رہا ہو وہاں دیکھیں کتنے ہوتے ہیں. خود فیصلہ ہو جائے گا. اکثریت ہمیشہ کس کی ہوتی ہے؟ گمراہوں کی. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کریں ان لوگوں کی جو اکثر ہیں زمین میں تو آپ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے. حق ہوتا ہے چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسے بھی انبیاء کرام پیش ہوں گے، ان کے ساتھ 4 آدمی ہوں گے. کسی نبی کے ساتھ 3 امتی مسلمان ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے ان کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے. ایسے پیغمبر بھی ہوں گے. اللہ اکبر ولیس معہ احد، کوئی بھی امتی ساتھ نہیں ہوگا. ساری عمر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، ایک بھی مان لانے والا نہیں ہوا. گھر کے افراد بھی سارے نبیوں کا ساتھ نہیں دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کیا ہیں؟ کامیاب. انبیاء کامیاب. جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا وہ نامراد ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب تمہارا بھی رب، رب سب کا مشترکہ ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. اور رب کون ہے؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی جاندار چیز مگر وہ پکڑنے والے اس کی پیشانی کو. سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہے. پیشانی پکڑنے سے مراد اللہ کے قبضے میں، اس کے قبضے سے باہر، اس کی ملکیت سے باہر، اس کے تصرف سے خارج نہیں ہے. فرمایا میری قوم یاد رکھو ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. صراط مستقیم پر چلو تو تمہیں رب ملے گا، اس کی رضا اور خوشنودی ملے گی. سیدھے راستے
راستے پر جاؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے. ٹیڑھے راستے پر جاؤ گے تو اس تک پہنچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم. چلیں بس.